نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، جمعہ کا دن بڑا ہی قیمتی دن ہے اور اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے، بعد میں جو ہے ایمان لائے، تو اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، یعنی تورات میں، کہ جب بندہ اس گھڑی میں جو بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھڑی نہیں بلکہ بعض الساعہ، یعنی گھڑی کا بعض حصہ۔ اور پھر انہوں نے عرض کی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا وہ جو گھڑی ہے وہ وقت ہے کہ جب ایمان والا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے، کیا وہی گھڑی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا جب نماز کے انتظار میں ہوتا ہے تو وہ نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے، اور وہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان کے وقت میں آتی ہے۔ تو اس سے حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ والے دن میں ایک ایسا خاص وقت ہے، اور وہ گھڑی کی جو تشریح علماء نے کی ہے، بعض حضرات نے فرمایا گھڑی یعنی ساعہ کا جو عربی میں لفظ ہے وہ ایک گھنٹہ کے لیے بولا جاتا ہے اور اسی کو ایک گھڑی کہتے ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا گھڑی کا مطلب ہے 20 سے 25 منٹ۔ تو یعنی عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اور جمعہ والے دن اس میں ایک مخصوص وہ ٹائم آتا ہے تھوڑا سا، کہ جس میں ایمان والے کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، جو بھی اللہ سے مانگتا ہے وہ لازماً وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جمعہ والے دن میں خاص طور پہ عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، اور ویسے بھی روزانہ کے اعتبار سے جو اللہ کی ذات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کی ذات کا صبح میں اور شام میں۔ تو بکرتاً صبح کا ٹائم ہے، صبح کی نماز سے لے کر اشراق تک کا وقت ہے، اور دوسرا اصیلہ کا مطلب عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، کہ یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس میں اللہ کی ذات کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی ذات کا ذکر کرنا اتنا قیمتی ہے، یعنی انسان اللہ کی ذات نے جو اپنے بندے کو جو ٹائم دیا ہے، جو زندگی دی ہے، اس کا ایک ایک لحظہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی ایک مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے، تو جنت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا درخت لگوا دیتے ہیں کہ جس کے نیچے 500 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کو سایہ ختم نہ ہو، یعنی اتنا بڑا درخت سونے اور چاندی کا وہاں پر لگا دیا جاتا ہے۔ اور تو اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان والے کی زندگی کا ایک ایک لحظہ کتنا قیمتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب ایمان والا یہاں پہ دھرتی پہ بیٹھے ہوئے اللہ کی ذات کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنت میں اس کے لیے محلات بنانا شروع کر دیتے ہیں، جنت میں اس کے لیے باغات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے روزانہ کے اعتبار سے اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، اور اللہ کے ذکر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، خاص طور پر جمعہ والے دن میں۔ تو اپنی زندگی کے جو